وإلى آخر يكون بعده الذي كسرت رؤيته أبصار الناظرين وأجرت جناته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتدى واقترهم على مشيئة اخترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على اللفظ العدد والصائم النبض سربه خير الأسر وإدرته خير الأدر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسطت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إليهم بغاسل حقوقهم أجمعين من يوم ظلمه إلى يوم الدين أما بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ولي العبادة صلوات پروردگار نے اپنے نبیوں کے وسیع کا انتخاب خود کیا جتنے نبی آئے سب کا انتخاب پروردگار کی طرف سے تھا نبیوں نے سفارش کی کہ پروردگار اس کو میرا وسیع بنا دے یا اس کو میرا وسیع بنا دے لیکن اختیار قدرت کا تھا دعا نبی کرتے تھے اختیار قدرت کا تھا ذرا سی بات سمجھانے کے لیے میں نے بغیر کسی توجیہ اور بغیر کسی دیر کے بات شروع کر دی تاکہ میں جتنا جلدی مطالب آپ تک پہنچا سکوں بس محمد محمد ان مطالب کو یاد رکھیے اپنے دلوں میں نقش کیجیے حضرت یوسف جب متمکن ہوئے تخت پر تو حضرت یوسف نے کہا پروردگار کیا میں اپنے بھائی کو اپنا وزیر بنا دوں تو اللہ نے کہا نہیں یوسف ہم نے تمہارے وسیلہ اور وزیر کا انتخاب کیا ہوا ہے جاؤ فلاں جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس لکڑہارے کو لاؤ وہ تمہارا وزیر ہے مصر کی سلطنت وزارت یوسف کی اللہ کہہ رہا ہے لکڑہارے کو لے کے آؤ اس کو وزیر بناؤ جواب آپ سے طلب کرنا ہے یوسف کے بھائی کو وزیر بنائے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وزیر بناؤ جو وہاں لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ اسے یوسف کا وزیر بنا رہا ہے خیر یوسف حکم الہی کو بجاتے ہوئے اس لکڑہارے کی تلاش میں نکلے تو جنگل میں اس لکڑہارے کو پایا کہ چل بھائی آج سے تو میرا وزیر ہے ایک انسان لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس کی یوسف جیسے تو میرا وزیر ہے اس وقت اللہ نے یوسف پہ وحی کی یوسف جانتے ہو یہ کون ہے کہ جسے ہم نے تمہارا وزیر بنایا کہ نہیں پروردگار میں نہیں جانتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی جس نے گہوارے میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی سارا واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا لیکن قانون مشیت سمجھانا تھا کہ اللہ اسی کو اپنے نبی کا وزیر بناتا ہے جو بچپنے میں گواہی دیتا ہے جو بول پڑا ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا وہ
تائید فرمایا کرے. جو آ کے بیٹھ گئے ہو میں تمہارا شکر گزار ہوں. مثلا کہ محمد والے بیت محمد یعنی اللہ نے قانون مشیت سمجھایا کہ جو بچپنے میں گواہی دے گا وہی وزیر ہوگا. اب میں کیا کروں کہ وہی نازل ہوئی وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لِوَقْفِ جِنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے حبیب قرابتداروں کو دعوت دو اور ان کے سامنے میری توحید کا پرچار کرو, گھر بلاؤ اور دعوت دو, اور ان میں سے جو تمہاری اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے جھکا دو. ہیرا سے کوہ ابو قبیس کی چوٹی سے مصطفیٰ نے آواز دی یا علی انتظام کرو. 13 برس کی عرصی ہے اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اسلام کی پہلی دعوت کا انتظام کرو. تو اسی دن مصطفیٰ نے بتا دیا تھا. آپ ہر بات پہ مجھ سے زور لگواتے ہیں لیکن غزنی بات ذرا ہلکے سے بھی سن لیجئے. اسی دن مصطفیٰ نے بتا دیا تھا نظام مصطفیٰ کا ہوگا, انتظام مرتضیٰ کا ہوگا. کھانے کا انتظام علی کے سپرد, تبلیغ اسلام کی نبی اللہ نے مصطفیٰ کو بتایا, انتظام علی سے کروایا جا رہا ہے. 13 برس کا علی خود ابھی زیر کفالت ابو طالب ہے. صرف علی ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ بھی زیر کفالت ابو طالب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے. حویلی ابو طالب کی اسلام کی دعوت, مصطفیٰ نبی مرتضیٰ کا انتظام. ابو طالب کہیں ایک دفعہ بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی روایت میں مجھے یہ بات دکھا دو, میں مذہب بدلنے کو تیار ہوں. کہ ایک دفعہ بھی ابو طالب نے آ کے کہا ہو اے محمد تو کس اسلام کی بات کر رہا ہے اور میرے گھر میں کیوں دعوت کر رہا ہے. ابو طالب کا نہ پتا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے. مصطفیٰ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. چلے رکے. امیر المومنین نے کہا میں ہوں. مصطفیٰ نے کہا اور میرے مولا نے اسے دہرایا. میرے مجمع میں امیر المومنین نے کہا میں ہوں جس نے دو قبلوں کے درمیان نماز پڑھی, جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, یعنی بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. یہ فضیلت علی ہے. لیکن جب نماز مکے میں پڑھی جا رہی تھی تو سرکار ابو طالب گزرے تو دیکھا ایک مستور ہے جو چادر میں ملبوس ہے, مصطفیٰ ہے اور علی ہے. کعبے کے قریب یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر طیار موجود ہیں. حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے سے جعفر سے کہا ان 3 میں چوتھے ہو جاؤ. ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہنے لگے جعفر سے کہ ان میں چوتھے ہو جاؤ. ہر انسان توجہ, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار, توجہ کرنا, پروردگار ہر بچے کو جو بھی دنیا میں آتا ہے اسے فطرت انسانی میں پیدا کرتا ہے. کوئی بھی بارگاہ عادیت میں ورنہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا پروردگار تو نے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا, میرا کیا قصور تھا. تو نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا, میرا کیا قصور تھا. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور
پہ پیدا کیا، اور فطرت یہ ہے کہ آنے والا ہر بچہ توحید پرست ہوتا ہے، لیکن پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ میرے محبت کرنے والے یہ جو صرف آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات یہیں تک پہنچی ہے؟ میں آخری آدمی تک رات چاہتا ہوں جتنی محنت کر رہا ہوں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ اگر سکھ گھر میں پیدا ہوا تو پرورش سکھوں والی ہوئی تو بچہ سکھ مذہب پہ ہوگا، اگر ہندو گھر میں پیدا ہوا تو پرورش ہندوؤں والی ہوگی، بچہ ہندو ہوگا، اگر بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اگر پرورش مسلمانوں والی ہوگی تو بچہ مسلمان ہوگا۔ وارے ابو طالب، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا، تو نے کوئی ایسے ڈالے، ایک رسول بنا، ایک علی بنا۔ من کنت مولا ہے علی، مولا کا مولا ہے علی، فرما گئے میرے نبی ہونا ہے علی، ہونا ہے علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ علی کے چاہنے والوں میں اتنا جوش ہوتا ہے کہ ان کے جوش کے اندر ہی ان کا ہوش ہوتا ہے، کہ ان کے جوش کے اندر ہی ان کا ہوش ہوتا ہے۔ زبان کٹوا کے زمانے کو بتلایا ہے میسم نے، علی والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ میری ساتویں مجلس ہے اور آپ ماشاءاللہ مجلسیں تو کر رہے ہیں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ سلوات ایسی پڑھیں کہ مجلس پڑھنے جو جی چاہے۔ پالنے والا بچے کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ ابھی تو اسلام آیا نہیں، اعلان رسالت ہوا ہی نہیں، پرورش ابو طالب کر رہا ہے اور کر بھی ایسے رہا ہے۔ آپ پرورش نہیں ہے، کی بھی ایسے، توجہ، کی بھی ایسے ہے کہ ابو طالب کے پالنے کو اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب تو نہیں پال رہا بلکہ میں پال رہا ہوں۔ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی۔ ابو طالب نے پرورش کی ہے، اللہ کہہ رہا میں پرورش کر رہا ہوں۔ کتنے طیب و طاہر لقمے ہیں ابو طالب کے دسترخوان کے کہ پہلے مصطفیٰ کو پالتا رہا پھر اسلام کو پالتا رہا۔ پہلے مصطفیٰ کو پالا پھر اسلام کو پالا۔ جعفر ان میں چوتھے ہو جاؤ۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی اور حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو اس طرف بھیج رہے ہیں۔ اگر خود کلمہ نہ پڑھنا ہوتا تو اپنے بیٹوں کو کون رغبت دیتا ہے کہ دوسرے مذہب پہ جاؤ؟ ہے کوئی باپ اس دنیا میں جو وہ کسی مذہب پہ ہو اور بیٹے کو ترغیب دے کہ تم اس مذہب پہ جاؤ؟ اس کا مطلب ہے ترغیب دلانے والا پہلے یہ جانتا ہے کہ جس مذہب پہ میں ہوں یہی مذہب بہتر ہے۔ ترغیب دلانے والا یہ جانتا ہے کہ جس مذہب پہ میں ہوں اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے کہا جعفر تمہیں چوتھے ہو جاؤ۔ ابو طالب کا پہلے ایک بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، جب کسی کو نماز کا پتہ نہیں تھا اس وقت ابو طالب کے پسر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اب جملہ یاد رکھنا میرے عزاداروں، میرے نمازیوں، میرے ماتمیوں، یہ جو
जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ बसर के मोहम्मद अहले बैत मोहब्बत। अबू तालिब नमाज की तरफ अपने बेटों की रग़बत बताते हुए दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये मेरे दीन का ऐलान मेरी औलाद से जाहिर हो रहा है कि जहाँ औलाद होती है वही बाप का दीन होता है, वही बाप का दीन होता है जो औलाद का दीन होता है। अब जुमला याद रखना, ये तो दीन की बात है, लेकिन मैंने तकरीर को यहाँ रोका कि पहली दावत इस्लाम किफायत मुस्तफा की भी अबू तालिब कर रहा है, मुर्तदा की भी अबू तालिब कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो खाना पक रहा है वो अबू तालिब के घर से पक रहा है। तो इतना तैयब खाना है कि इस्लाम का आगाज होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। इस्लाम का आगाज अबू तालिब के खाने से हुआ और उस वक्त सरकार इब्राहिम ने मुझे लफ्ज़ की शरह तक याद आता है। यहाँ से मैंने आगाज किया बसर के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। याद रखिएगा इनको, सरकार ने कहा यहाँ भी इंतजाम करो। 13 बरस का बच्चा पलट के मुस्तफ़ा को ये भी नहीं कहता कि सरकार कुछ पैसे भी दे दीजिए। आपके क्या कहते जो खामोश बैठे हो तो मेरा सरकार कुछ पैसे दे दीजिए, इंतजाम कर लो। एक दफा भी अली ने ये नहीं कहा अबू तालिब के पिसरने कि कोई पैसे मिल जाए तो मैं इंतजाम करूं। और खुराक भी अली जानते हैं कि अरब की खुराक क्या है। एक साली बकरा एक आदमी खा जाता है। और अली का इंतजाम सुनेंगे। अली का इंतजाम ये है कि एक बकरी की भुनी हुई रान तैयार करवाई, कुछ आटा लेकर कुछ किलो आटा लेकर उसकी रोटी तैयार करवाई। बारे अबू तालिब तेरे क्या कहने, तेरा पिसर इंतजाम कर रहा है, दावत तेरे घर में हो रही है, खाना तेरी ज़ौजा पका रही है। उम्मत पूछ रही है कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। रसूल ने ये भी नहीं कहा अच्छा कि अली कितना खाना तैयार करवाया। किसी एक किताब में भी नहीं मिलेगा, एक किताब में भी कि रसूल ने अली से पूछा हो कि अली कितना खाना तैयार करवाया है। 40 में आना है। 40 लोग थे, सरदार अरब जी ने बुलाया था और कराबतदार थे, क्योंकि कुरान कह रहा था कराबतदारों को बुलाना है। तो जब आके बैठे तो सरकार ने उस वक्त खाना देखा जब सारी महफिल सज गई। सरकार ने देखा एक भुनी हुई रान है और कुछ रोटियां हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहकर हज़रत रसूल खुदा ने एक निवाला उठाया, तहत में रखा और उसके बाद काफिरों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे लो खाना शुरू करो। अली से कुछ नहीं पूछा, 2 बातें, तीसरी कोई बात नहीं। या तो अली उसी वक्त इस मौजज़े को जानते हैं कि मुस्तफ़ा का मौजज़ा ये है कि लुआब मुस्तफ़ा की बरकत ये है अगर किसी चीज़ से तनावुल कर ले तो उसमें कमी नहीं आ सकती। या अली जानते हैं कि रिज़्क़ तो मैंने ही तक़सीम करना है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों को सबक सुनाया
میں کثیر تعداد میں نوجوان اپنے بھائی دوست دیکھ رہا ہوں، یاد رکھنا رزق کا مالک خدا ہے، تقسیم علی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل بیت، مالک رزق کا خدا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی دیر گزرے تو سیرت کی کتابوں میں تمہیں ملے گا کہ میکائیل کے ہاتھوں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ فرشتہ ہے میکائیل، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تو رزق بار دے، تو فرشتوں سے لے لے تو شرک نہ ہو، فرشتوں کے استاد سے مل جائے تو شرک نہ ہو۔ مرتضیٰ کا تھا، اور مرتضیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق چاہیے، کس کی کتنی خوراک ہے۔ یا یہ مان لو کہ مرتضیٰ کو اعتماد ہے کہ لعاب مصطفیٰ کا اثر یہ ہے کہ کبھی کبھی واقع نہیں ہو رہی۔ وہاں سے علی کے دماغ میں بات آئی کہ لعاب مصطفیٰ کا اثر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی برکت یہ ہے، خدا کی قسم نہ پتہ چلتا اگر حضرت عبداللہ حضرت جعفر طیار یہ فکرہ تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھواتے۔ انہوں نے کہا ہمارے بابا جب دسترخوان بچھا دیتے، یعنی ابو طالب کے گھر میں جب دسترخوان بچھ جاتا، بچوں کے دماغ میں وہی بات بیٹھتی ہے جو باپ دادا دسترخوان پہ بتاتے ہیں، یا تہذیب کرتے ہوئے یا ان کی پرورش کرتے ہوئے کچھ سلیقہ سکھایا جائے تو وہ باتیں بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور بڑے ہوتے تک ان کے کام آتی ہے۔ تو آپ جملہ یاد رکھنا، یہ کیسے ابو طالب کے بیٹے کے دماغ میں آیا کہ یہ مصطفیٰ کی برکت ہی اتنی ہے کہ جتنا چاہے کھانا لے جاؤں وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جعفر طیار نے کہا جب ہمارے گھر میں دسترخوان لگتا تھا تو اس وقت تک ابو طالب کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ محمد اس دسترخوان پہ آ نہیں جاتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا، اے بابا جب تک محمد آتے نہیں آپ کھانا شروع نہیں کرتے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے آگے سے دسترخوان میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے سے دسترخوان میں برکت ہو جاتی ہے۔ علی کو پتا ہے، باپ نے بتایا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ انتظام ہو گیا، دسترخوان لگ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، خون جگر آپ کے حوالے کرتا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد صلہ آل محمد سے چاہیے، آپ دعا کرنے یہی کافی ہو جائے گا۔ کھانا کھایا، اٹھ کے 40 چل دیے۔ مصطفیٰ نے کہا بات سنو، انہوں نے کہا دیکھا جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہماری خوراک ہمیں معلوم ہے، اس نے ایک بکری کی رات میں سب کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر مصطفیٰ نے آواز دی یا علی کھانے کا انتظام کرو۔ علی نے پھر کھانے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن پھر وہی عمل ہوا، کھانا کھا کے پھر تیسرے دن نبی نے پھر یا علی کھانے کا انتظام کرو۔ علی نے پھر کھانے کا انتظام کیا، پھر دسترخوان بچھا، پھر کھانا کھلایا گیا۔ اس نے پھر وہی حرکت کی جس کا نام ابو لہب تھا۔ اس نے اٹھا اور اٹھ کے دیکھا، میں نہیں کہتا تھا یہ اس کا جادو ہے، 3 دن سے ہمیں جادوگری دکھا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اٹھا اور سب کو اٹھانے لگا۔ ایسے میں ابو طالب پشت پہ کھڑے تھے، اس کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے توجہ جملہ سن لو، پھر دل کھول کے دعا دینا۔ کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے بٹھا
बिठाया और बिठा के कहने लगे जुमला मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल को हर गली हर चौक में हमारे मुसलमान भाई मैं शमूलियत देने सारे नारे लगाते हुए बाहर निकलते हैं। मुस्तफ़ा के मेलाद वाले दिन सैयदी सैयदी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी। जुमला याद रखना अज़ादारों बातियों नमाजियों, मेरा जुमला दिल पे नक्श करना। ये पूछो तो सही कि ये नारा आया कहाँ से है। ये नारा दावत-ए-जुल आशीरा। जब अबू लहब उठने लगा, अबू तालिब ने कमर के पटके में हाथ डाला, बैठ जा ये कह के बिठाया और सरकार की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे कुम या सैयदी या मौलाया, ऐ मेरे सैयद ऐ मेरे मौला, उठो और तकरीर करो। पता चला सबसे पहले मुस्तफा को सैयद कहने वाला अबू तालिब। सैयद है मेरे मौला। कौन कह रहा है? अबू तालिब कह रहे हैं। घर में मुस्तफा चचा को क्या कहते हैं, चचा भतीजे को क्या कहना है, मुझे इससे कोई गर्व नहीं है क्योंकि ये घर की बात है। लेकिन मजमे में सरकारे इमरान ने अपने भतीजे को कहा कुम या सैयदी या मौलाई। उसी अब आप न समझे तो कौन समझेगा। उसी वक्त किबरियाई तेवरों से आवाज़ तौहीद आई, हज्जताउल एहसान इल्लल एहसान। आज 40 काफिरों में अबू तालिब तूने मेरे मोहब्बत को मौला कहा है, कल 1.25 लाख में मेरे बेटे का इतना लंबा सफर कराया है, तकरीर मंजिल से करीब करने जा रहा हूँ। मैं सब कह मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। मुस्तफ़ा ने जब कहा ऐलान रिसालत से भी पहले मुस्तफ़ा ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अगर तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फलाह पा जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ आज जो मेरा इत्तबा करेगा, कहा मैंने आपको रोका था, वो यूसुफ का वज़ीर था जिसने गहवारे में गवाही दी थी। ये मुस्तफ़ा के वज़ीर का ऐलान हो रहा है। सरकार ने कहा आज जो मेरी नबूवत का और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करके गवाही देगा वही मेरा वज़ीर होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरा वसी होगा। ये है दावत-ए-जुल आशीरा, ये है दावत-ए-जुल आशीरा। सबसे पहले 13 बरस का बच्चा तारीख कहती है उठा और उठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और आप उसके रसूल हैं। मुस्तफा ने उसी वक्त कहा या अली अंत खलीफती। मेरा जानशीन है। मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया तो बात तो वही उठी हुई है। ये 13 बरस क्यों है? इतना जो सफर मैंने आपको करवाया, मक्के तक आपको लेके गया, तो गदीर से पहले अली की वसायत और खिलाफत का ऐलान सुनाना था। नहीं जो गहवारे में गवाही वो वसीयत
وہی رسول کا وصی ہوگا تو کیسے گواہی دیتا؟ وہاں حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی تھی، یہاں صداقت پیغمبر کی گواہی تھی۔ وہ کب ہوئی؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اور صداقت پیغمبر کی گواہی دینے کے لیے 13 رجب کو علی ظاہری طور پر کعبے میں آئے۔ میں نے آپ کو الٹا سفر کروایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے بچوں کو تو چھوٹی صورتوں سے بڑی صورت کی طرف لایا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات۔ تو میں نے بھی اسی لیے آپ کو پیچھے تاریخ کے پچھلے حصے سے اس طرف بڑھایا ہے جہاں 13 رجب کو علی کعبے میں آئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جیسے ہی علی کعبے میں آئے، علی نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، ایک ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا، آسمان کی طرف بلند کرنے لگے۔ پروردگار میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اپنی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اعلان کیا 3 دن کے بعد ماں بیٹے کو لے کے باہر آ گئی۔ لو تقریر کامل ہو گئی، جملہ تمہارے حوالے، جیسے چاہے سماعت فرمانا۔ ابھی تک علی نے نماز سے غذا حاصل کی، ابھی تک علی نے 3 دن تک علی نے نماز سے غذا حاصل کی اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبے سے برآمد ہوئی، مکے کی عورتوں نے بی بی کو گھیر لیا، اور جیسے ہی گھیرا تاریخ کہتی ہے کہ پوچھا فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کیسے کھانا پینا کیا، کہاں سے کھانا کھایا، کہاں سے پانی پیا؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا، میری شہزادی نے کہا، مادر حیدر نے کہا، مجھے بتاؤ جب تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو تو کیا کھانا پینا ساتھ لے کے جاتے ہو؟ جب تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو تو کیا کھانا پینا ساتھ لے کے جاتے ہو؟ 3 دن تک مجھے خدا بند کی طرف سے کھانا ملتا رہا، پانی آتا رہا۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو مصطفیٰ انتظار میں کھڑے تھے کہ میرا مسیح آ رہا ہے، میرا خلیفہ آ رہا ہے، میرا جانشین آ رہا ہے۔ سرکار کے ہاتھوں پہ علی آئے، ادھر جیسے ہی سرکار کے ہاتھوں پہ علی آئے، علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ 3 دن کے ابھی تک آنکھیں نہ کھولنے والے علی نے سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ یہ ہمارے گھروں کا بچہ نہیں ہے، یہ آیا ہے اللہ کے گھر میں، بیٹا ہے ابو طالب کا۔ اب آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ میں نے اب بالکل بھی نہ مجھ میں ہمت ہے نہ طاقت، نہ میں نے زور لگا، نہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ آنکھ بھی کوئی عام آنکھ نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھ عین اللہ ہے، اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، آج ایک تقریر ہو جائے گی، نہیں آئی یا رسول اللہ انجیل بہت سنا ہے، سنا ہے یہ جملہ، سنا تازہ تر جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یا علی قرآن سنا، قرآن سنا، ہاتھ بار کے آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہوں، سرکار ابھی تو علی آئے ہیں، علی کے 13 برس کے بعد قرآن آئے گا۔
10 کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوگا اور آپ قرآن سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے اصل میں یہی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، کائنات کا نبی ہوں، میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر قرآن آ جانے کے بعد کوئی قرآن حفظ کر لے اور اس کے دماغ میں قرآن محفوظ ہو جائے تو وہ ظاہری طور پہ حافظ کہلائے گا، لیکن اسی وقت ہوگا جب وہ قرآن دیکھ کے حفظ کرے گا۔ بس یہی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، حافظ میں اور محافظ میں یہی فرق ہے۔ آپ کہانی امیر المومنین میں کل دیکھیں گے، سنو تو ایک جملہ اور سنو، بس کہ محمد و اہل بیت محمد جیسے ہی اللہ کے بانی مجلس برکت دے میں موزن بھائی نے مجھے کہا قبلہ آپ کی صحت کے اعتبار سے جتنی دیر چاہے تقریر کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کے حسین چہروں پہ قربان ہو جاؤں کہ جیسے آپ مسکراتے ہوئے علی کے فضائل سنتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کچھ سنا کے اور چلا جاؤں۔ بس کہ محمد و اہل بیت محمد یہ ہے آتا ہوا علی کہ جس نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی اور علی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن علی کے دہن میں دیا، اور اس کے بعد علی نے لعاب رسول اللہ اپنے باپ کا مال سمجھ کے چوسا۔ یہ فکرہ روح کو احساس کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ زیدی اللہ مقامہ خطیب آل محمد کا فکرہ ہے کہ کائنات آدم و عالم میں 3 ہی شخصیتیں ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنا لعاب چسایا ہے، یا تو علی ہے یا حسن و حسین، جنہوں نے اپنے باپ کی ملکیت اور وراثت سمجھ کے اپنے باپ کا مال سمجھ کے لعاب رسول اللہ چوسا ہے۔ تو اب جملہ یاد رکھنا عزادارو، یہی تو دنیا کو فرق بتانا ہے، جنہیں منہ لگایا وہ اور ہے، جنہیں پاس بٹھایا وہ۔ بلندر صلوات۔ سرکار نے اپنا لعاب علی کے دہن میں دیا، اور امیر المومنین نے پہلی خوراک لعاب رسول اللہ حاصل کی۔ رسول کی نگاہ ہے قیامت تک، رسول نے اگر پہلے چسا دیا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ لعاب رسول اللہ ہے جو بول رہا ہے۔ مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ لعاب رسول اللہ کی طاقت امیر المومنین خود بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 علم کے باب تعلیم کیے، اور اس سے میں نے 1000 علم کے باب دریافت کیے، ہر باب سے 1000 باب دریافت کیے۔ یہ ہے لعاب رسول کی طاقت۔ لیکن رسول نے پہلے قرآن سنا تاکہ دنیا کو فضیلت علی پتہ چلے، اس کے بعد لعاب پلایا۔ اس کے بعد مصطفیٰ 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہری طور پر ہمارا اور آپ کا نبی ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گیا۔ اس کے بعد 25 سال میرا اور آپ کا مولا علی خاموش رہا۔ 25 سال کی خاموشی کے بعد، بالکل آخری فکرہ، 25 سال کی خاموشی کے بعد جب علی مسند اقتدار پر آئے تو تاریخ نے لکھا کہ ایسے میں علی نے سب سے پہلے آتے ہوئے یہ خطبہ جاری کیا، توریت وہ پہلے آنے والا دن ہے، یہ منصب خلافت ظاہری طور پر میرا آپ کا مولا آیا ہے۔ کہنے لگے توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کرو، زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کرو، انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کرو۔ وہ جو میرے احباب باہر تشریف فرما ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میری تائید فرمائیے گا۔ علی نے کہا اگر انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کرو، قرآن والا آئے تو
قرآن سے فیصلہ کروں. نہیں, یہاں بات نہیں رکی. کہنے لگے توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں کہ توریت پکارے کہ علی حق ہے. زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کروں کہ زبور پکارے کہ علی حق ہے. انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کروں کہ انجیل پکارے کہ علی حق ہے. قرآن والا آئے تو قرآن سے فیصلہ کروں کہ قرآن پکارے کہ علی حق ہے. کائنات میں تمہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملے گا جو اپنا کریڈٹ اتار کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنے جا رہا. کہنے لگے جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. محرم کی 3 تاریخ ہو گئی ہے. بتا دو دن گزرتے جا رہے ہیں. اگلے سال وہی حسین کو روئے گا جو ہوگا. خدا تمہیں سلامت رکھے. اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو, اپنے گھر والوں کی خوشیاں دیکھو. لیکن موت تو معین ہے نا. موت کا کسی کو کیا پتا. کہیں پھر خیال نہ آئے کہ ایام غم آئے اور ہم حسین کا پرسہ نہ دے سکے, ہم حسین سے گریہ نہ کر سکے. اذا خانے سجدے ہی کسی ماں کی آواز آنے لگتی ہے. ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا, ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا. میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو, چیخ مار کے رویا کرو. محرم کی 3 تاریخ نمودار ہوئی. زمین کربلا میں زلزلہ آنا شروع ہوا. سنو گے جملے. زمین میں ایک دھمک پیدا ہوتی تھی. شہزادی زینب نے بھائی کو بلایا اور بلا کے کہا بھیا جب سے یہ دھمک آ رہی ہے میرا دل گھبراتا جاتا ہے. یہ کس چیز کی دھمک ہے, زمین میں کیوں لرزہ تاری ہے؟ تو حسین نے کہا زینب زینب. جملہ سنو گے. فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں, دستوں پہ دستے آ رہے ہیں. حسین نرغہ آدھا میں گھر رہا ہے. ایک بہن ہی اس درد کو سمجھ سکتی ہے. خدا ساری بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے. لیکن جملہ سن لو عزادارو. اب میں تاریخ کا یہ جملہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب زینب نے سنا تھا کہ بھائی کو نرغہ آدھا میں گھیر کے مارا جائے گا تو دل گھبرانے لگا. بھیا کتنا لشکر آ رہا ہے. زینب تعداد تو معین نہ ہے لیکن جتنے بھی آ چکے 72 سے زیادہ ہے. سنو گے جملہ. بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر نہ ہے جسے آپ بلائیں گے؟ کہا زینب ہم بھی خط لکھ کے اپنے ناصروں کو بلائیں گے. پھر کہاں خط لکھ رہے ہیں؟ کہا پہلا خط کوفے کی جانب روانہ کر رہا ہوں. کہا بھیا پھر میرے سامنے خط لکھیے. حسین نے خط لکھا. میں سلام کے بعد لکھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اس کے بعد کہا اے میرے دوست حبیب, اے رجل فقیر, حسین تمہیں بلا رہا ہے. جتنا جلدی ہو سکے کوفے سے کربلا کی طرف آ جاؤ. یہ خط لکھ کے حسین نے قاسم کو روانہ کر دیا. پتہ ہے آپ کو حبیب ہی ہے جسے حسین دوست کہتے ہیں. اور اتنی دوستی ہے حسین کی حبیب سے کہ آج بھی حبیب کی قبر حسین کی قبر کے ساتھ علیحدہ ہے. گنج شہیدہ میں حبیب کی قبر نہیں ہے. جملہ سنو گے. اتنی محبت ہے حبیب کو حسین سے کہ بچپنا ہے اور مظاہر صحابی رسول ہے. مظاہر میں رسول اللہ کی دعوت کی تو کہنے لگے حبیب کہ یا اے بابا آپ نے رسول اللہ کی دعوت کی, اپنے دوست کو بلایا, آپ نے میرے دوست کو دعوت نہیں دی. کہ حبیب آپ خود اپنے دوست کو دعوت دیجئے. حبیب نے کہا حسین کل آپ کے نانا ہمارے گھر آئیں گے تو آپ بھی ہمارے گھر تشریف لے آئیے گا. حسین سے وعدہ کر لیا حبیب حسین تیرے گھر آئے گا. تمہیں معلوم ہے حسین وعدوں کا بہت پکا ہے. جس سے وعدہ کر لیتا ہے اس کے گھر ضرور جاتا ہے. حبیب سے وعدہ کیا تھا تو حبیب کے گھر گئے. وہاں شیریں سے وعدہ کیا تھا. بدر تو کربلا رہ گیا, تنہا سا شیریں کے گھر پہنچا اور آواز شیریں حسین وعدہ پورا. اجرکم اللہ, اجرکم
تھے کہ کب دوست ملنے کے لیے آئے، اچانک پیر لپٹا اور چھت سے زمین پہ آئے. جیسے ہی زمین پہ آئے روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی. باپ نے بیٹے کا لاشا اٹھایا، حجرے میں جا کے رکھا اور دعا سکا جب تک حسین اور رسول مہمان رہے حبیب کا ذکر نہ کرنا، نہ حبیب پہ ماتم کرنا. ادادارو دسترخوان لگایا گیا، رسول اللہ دسترخوان پہ بیٹھے. تو ایسے میں حسین نے کہا میرے دوست کو نہ بلائیں گے جب تک حبیب نہیں آئیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. باپ کب تک صبر کرتا کہ آپ کے انتظار میں چھت سے گر کے مر گیا میرا بیٹا. کہا مجھے لے چلو کہاں لاشا ہے. حسین اس جگہ آئے جہاں حبیب کا لاشا پڑا تھا، دونوں زانو جھکائے، حبیب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے حبیب ابھی تمہارا وقت نہیں آیا دوست، ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ہمیں کہیں اور بلانا ہے. ابھی حسین باتیں کر رہے تھے کہ حبیب نے آنکھیں کھول دی. اتنی دوستی حبیب سے قاصد کوفے خط لے کے پہنچا. حبیب نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا حبیب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 کو ذوالحج کو احرام توڑے، 2 کو کربلا آ گئے، جتنی جلدی ہو سکے اب تک آ جانا. اور سنو حبیب میں اکیلا کربلا نہیں آیا، فاطمہ کی بیٹیا کربلا کے جگہ. اللہ ایک جملہ اور سنو، تقریب منزل سے قریب ہو گئی. صدقہ محمد و اہل بیت محمد ندارو، تم نے گریہ کیا، تم نے ماتم کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حق کے گریہ ادا کر دیا. ارے ندارو ادھر حبیب نے اپنے غلام سے کہا جا میری زمینوں کی طرف جا اور گھوڑا لے جا، میں کچھ دیر میں اپنی زمینوں کی طرف آتا ہوں، وہاں سے میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. سنو گے جملہ، حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو حبیب کا غلام بارے غربت حسین، حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور حسین کی نصرت کروں گا. حبیب نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہتا اللہ اللہ، فاطمہ زہرا کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا کہ غلام نصرت کے لیے آمادہ ہے. غریب کربلا کی طرف حبیب کا سفر شروع ہوا، گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، خاک نہیں تھی، حسین کرسی پہ بیٹھے تھے. اس جملے پر میں نے بار کا ہلتے دیکھے ہیں، جملہ قیامت سے کر رہی ہے. ازاداروں مرحبا مرحبا کی صدائیں آئی، حسین سے کرسی چھٹی، آگے بڑھ کے حبیب کو گلے سے لگایا. شہزادی زینب نے اولا محمد کو بلایا، آواز دے کے کہا اولا محمد یہ کیسا شور ہے بیٹا؟ کہا میرے ماموں کا ناصر آیا ہے. کہا کون آیا ہے؟ کہا ماموں حبیب آئے. کہا جاؤ اولا محمد